لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. حرمین طیبین میں ایک سما ہے، لاکھوں لاکھ زائرین ہر وقت ہی وہاں ایسا لگتا ہے کہ پروانے موجود ہوتے ہیں شمع کے گرد، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ شالہ وزدہ روے تیرا سونا حرم. اللہ کرے کہ یہ حرم کی بہاریں کبھی کم نہ ہوں، بڑھتی چلی جائیں. تو الحمدللہ اسی سوچ کے تحت مجلس سے حج و عمرہ جو دعوت اسلامی کا بہت خوبصورت ڈپارٹمنٹ ہے، ہم نے یہ طے کیا کہ عمرہ تربیتی اجتماع کیا جائے، کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، اور چونکہ عمرے کے بھی کچھ مسائل ہیں، کچھ معاملات ہیں جس کو سیکھنا بہت ضروری ہے. ہم لاکھوں روپے بعض اوقات خرچ کر لیتے ہیں اور وہاں عمرے پر 15 دن 12 دن بعض اوقات پورا مہینہ لوگ گزار لیتے ہیں، مگر ایک اہم کام کرنے کے لیے جانے کے لیے 2-3 گھنٹے اس کی تربیت کے لیے نہیں دیتے. اور بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ نہ سیکھنے کی وجہ سے ایسی مسٹیکس اور ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ بعض اوقات گناہ گار بھی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات جرمانے دم اور صدقہ بھی لگ جاتا ہے، اور بعض اوقات عمرہ بھی ٹھیک طریقے سے ادا نہیں ہوتا. تو جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہ مقصد پورا ہو جائے. تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے اس پیارے نیک ماحول میں، مدنی ماحول میں ہمیں نیک اعمال کرنے کا ذہن بھی دیا جاتا ہے اور پھر اس کی تربیت بھی کی جاتی ہے. تو آج میں گزارش کروں گا کہ پلیز یہ اگلا جو ٹائم ہے 1.5-2 گھنٹے امید ہے کہ یہ تربیتی سیشن چلے گا، اگر غور سے توجہ سے ہم اس پورے سیشن کو سن لیں گے، تمام باتوں کو سنیں گے، ذوق میں بھی اضافہ ہوگا، شوق میں بھی اضافہ ہوگا، اور اللہ نے چاہا علم دین بھی سیکھنے کو ملے گا. یاد رہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انما الاعمال بالنیات. اتنا مبارک سفر ہے تو اس سفر سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لینی چاہیے. سب سے پہلے تو میں آپ کو سجیشن دوں گا کہ یہ جو کتاب رفیق المعتمرین، یہ میرے دل کی طرف جو موجود ہے کتاب، یہ سمجھ لیں عمرے پر جانے والوں کے لیے کمال کا گفٹ ہے. یہ کتاب آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. میں تقریباً آج کا پورا جو بیان ہے وہ اسی کتاب سے انشاءاللہ حاصل کر کے برکتیں لے کر آپ تک پہنچاؤں گا. تو اس کے شروع میں عمرے پر جانے والوں کے لیے بڑی پیاری نیتیں لکھی ہوئی ہیں. میں چند نیتیں اس میں سے کر دیتا ہوں، اور جو ماشاءاللہ جا رہے ہیں زائرین تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ کہہ کر نیت کا اظہار بھی کر دیں کہ صرف رضائے الہی پانے کے لیے عمرہ کروں گا انشاءاللہ. یعنی اللہ کی رضا کے لیے. سفر کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے. جناب چلے ذرا آؤٹنگ بھی ہو جائے گی تو تھوڑی شاپنگ بھی ہو جائے گی تو تھوڑا دوستوں سے بھی مل لوں گا، صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ سفر کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں عمرہ کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ سنت ہے عمرہ کرنا، تو یہ بھی نیت کر لیں. ماں باپ کی رضا مندی لے لوں گا. یہ بہت ضروری ہے کہ نفلی عمرے کے لیے آپ کو اپنے والدین اگر ہیں تو ان کی اجازت لینا ضروری ہے، کیونکہ اگر والدین کہ معاملات ایسے ہیں کہ ان کو آپ کی خدمت کی حاجت ہے تو بغیر اجازت کے ان کے نہیں جانا. اسی طرح بیوی شوہر کو رضامند کرے، اور مقروض جو ابھی قرض ادا نہیں کر سکتا تو وہ قرض خواہ سے اجازت بھی لے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جناب کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے اور لوگ عمرے پر جا رہے ہیں. اگر آپ کا قرضہ بہت زیادہ ہے اور آپ عمرے پر جا بھی رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ پھر جس سے قرضہ لیا ہے اس سے اجازت لے لیں کہ بھائی میں عمرے پر جا رہا ہوں، اور وہ اجازت دے تو پھر سفر کریں. ایک اور بہت خوبصورت نیت بھی ہے اور یہ کرنا بھی ضروری ہے کہ انشاءاللہ مال حلال سے عمرہ کروں گا. کہیے انشاءاللہ. چلتے وقت گھر والوں، رشتہ داروں اور دوستوں سے قصور معاف کرواؤں گا اور ان سے دعا بھی کرواؤں گا. یہ بزرگوں کا بھی طریقہ ہے کہ جب بھی سفر پر جائیں تو معافی تلافی کر لیں، دعا بھی کروا لیں. تو آپ جاتے ہوئے عمرے پر اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے کہ میں حرمین جا رہا ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دیں. ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس پہ معافی مانگیں. تو یہ انشاءاللہ دعاؤں سے ساتھ جائیں گے تو اللہ نے چاہا اور برکتیں ملیں گی. اچھا، ایک اور بہت خوبصورت نیت ہے اور یہ مقبول عمرے اور مقبول حج کی نشانی بھی ہے کہ حاجت سے زائد توشہ، یعنی آپ کو جتنے پیسوں کی ہے سامان کی ضرورت ہے اس سے تھوڑا زیادہ رکھ لیں. تو اس پہ راستے پر تو آپ کے ساتھ عمرے پر ساتھ چل رہے ہیں، سفر پر ساتھ چل رہے ہیں، ان پر خرچ کروں گا یا فقراء پر خرچ کروں گا. تو یہ بڑی اچھی نیت ہوتی ہے کہ بندہ کہ یار ایک احرام ایکسٹرا لے لیتا ہوں
ایک چپل کی ضرورت ہے 2 چپل رکھ لیتا ہوں, تھوڑے پیسے زیادہ رکھ, جس کو اللہ نے جتنی وسعت دی ہے, اپنے لیے کوئی چیز لی ہے یار ایک ایکسٹرا لے لیتے ہیں, شاید کسی کو راستے میں ضرورت پڑ جائے گی. میرے اللہ کا مہمان ہے نا, عمرہ کرنے والا, سبحان اللہ, کس نے بلایا؟ اللہ نے اپنے گھر پہ مہمان کو بلایا, نبی پاک کے روضے کا مہمان ہے, چلو میں اس کی خدمت کر لوں گا. تو کیا معلوم کسی کو احرام دینا, کسی کو چپل دینا, بہت ساری چیزیں سفر میں ایک دوسرے کی یوز کرنے کا موقع یا پیش کرنے کا موقع مل جاتا, تو بڑی خوش دلی کے ساتھ. اور ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ کچھ لوگ باقاعدہ چیزیں لے کر ساتھ چلتے ہیں کہ یار چلے میں وہاں کچھ کھانا کھلا دوں گا, کچھ چیز کھلا دوں گا. تو یہ اگر آپ کا ذہن بن جائے کہ یہ رب کے مہمان ہیں, اور عمرہ کرنے والوں حاجیوں کو تو ضیوف الرحمان کہا گیا, اللہ کے مہمان کہا گیا, تو اگر آپ ان مہمانوں کی خدمت کی نیت کر کے جائیں گے نا, تو اللہ نے چاہا ان کی دعائیں لگ گئی تو پھر بار بار جاتے رہیں گے. مجھ سے کئی لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ بار بار حاضری نصیب ہو, بار بار حاضری نصیب ہو. ویسے تو بہت سارے طریقے ہیں, یقیناً درود پاک کی کثرت کریں, وہاں جا کر دعائیں مانگیں, مگر میں نے ایک فارمولہ دیکھا ہے کہ میں نے کئی اسلام کو کہا بھی کہ کام کریں, جب آپ حج کرنے جائیں یا عمرہ کرنے جائیں نا, تو وہاں اللہ کے مہمانوں کی خدمت کریں, آپ ان کی خدمت کریں, ان کی دعائیں لے لیں, انشاءاللہ بار بار جاتے رہیں گے. اور ایسا ہم نے دیکھا کہ جو یہ کرتے ہیں انہیں ماشاءاللہ بلاوا ملنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, پھر ایک اور نیت کر لیں کہ دوران سفر ذکر و درود سے دل بہلاؤں گا. یعنی یہ پورا سفر جو ہے نا یہ ذکر و درود کے ساتھ کرنے والا ہے. فضول باتیں تو موبائل فون پہ بہت ٹائم گزارنا, شاپنگ, یہ سارے کام ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. بھیڑ کے موقع پر لوگوں کو اذیت نہ پہنچے, اس بات کا میں خیال رکھوں گا, اور اگر خود کسی سے تکلیف پہنچی تو صبر کرتے ہوئے معاف کر دوں گا. یہ سفر جھگڑے والا سفر نہیں ہے, ویسے تو کبھی بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے, مگر حرمین طیبین میں تو عاجزی, انکساری, اگر یہ کیفیت اللہ کرے ہم پر طاری ہو جائے نا کہ میں تو قابل ہی نہیں تھا آنے کے, اتنے بڑے مجرم کو کون اپنے گھر بلاتا ہے, رب کریم نے مجھے بلا لیا, تو اب میں کیا اللہ کے مہمانوں سے لڑائی کروں گا؟ ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, دھکا لگ گیا, مزاج کے خلاف بات ہو گئی, تو ہمیں صبر کے ساتھ بڑے سکون کے ساتھ یہ ٹریول کرنا ہے, اور اس کیفیت میں کرنا ہے کہ میں جناب کب آنے کے قابل تھا, رحمت نے یہاں تک پہنچایا. اس میں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنی ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کی شکوہ کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے, یار بہت گرمی ہے, بہت رش ہے, کھانا مزیدار نہیں ہے, آج رات نیند نہیں ہوئی ہے, بستر پہ مزہ نہیں تھا. دیکھو مکے مدینے جا کر یہ باتیں مت کرنا, ہاں یہ باتیں مت کرنا کہ مجھے مزہ نہیں آ رہا, بھیڑ بہت ہے تو کھانا اچھا نہیں لگ رہا. ارے کہ مجرم کے نخرے ہوتے ہیں. اپنی کیفیت یہ رکھنا میں تو مجرم ہوں, گناہ معاف کروانے جا رہا ہوں, وہاں پہنچ گیا, یہی بڑی بات ہے. اور جو اس طرح کے شکوے شکایت کرتے نا, ایسا نہ ہو کہ پھر اگلا سفر ہی بند ہو جائے. آپ کے گھر پر آ کر کوئی آپ کے گھر کی برائی کرے, بلاتے ہیں آپ اس کو گھر پہ دوبارہ, وہ آپ کے گھر پر آ کر کے صفائی نہیں ہے, کھانا اچھا نہیں تھا, مزہ نہیں آیا, تمہاری مہمان نوازی اچھی نہیں ہے, تو بندہ کہ یار اگلی بار اس کو مت بلانا. اور جو آپ کے گھر آئے اور آپ کو دعائیں دے کر جائے, آپ کی شکریہ ادا کر کے جائے کہ یار کیا مزہ آیا, بڑی مہربانی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, جاتے جاتے تحفہ بھی دے کر جائے, بڑا ادب کے ساتھ رہے, آپ کہتے ہیں بڑا اچھا مہمان تھا, اس کو پھر بلانا ہے. ہم اپنے گھر بھی اسی کو بلاتے ہیں جو ہمارے گھر کا خیال رکھے, ہماری عزت کا خیال رکھے. ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, کوئی شکوہ نہیں, کوئی شکایت نہیں, ٹھیک ہے. اور وہاں شکریہ ادا کرنا ہے, اللہ کا شکر ادا کریں, نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں شکریہ پیش کریں کہ حضور آپ نے بلایا, آپ کی مہربانی. یہ ہمارا ذہن ہونا چاہیے. شکوے شکایات کہیں وہ کہتے ہیں نا راستے بند ہو گئے تو پھر پریشان ہو جائیں گے.